بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا گھوڑے کا گوشت حلال ہے؟ اگر گھوڑے کا گوشت حلال ہے تو گدھے کا گوشت کیوں حرام ہے؟ ترکی میں گھوڑے کا گوشت کثرت سے کیوں کھایا جاتا ہے؟ اور گھوڑا اور گدھا کس وجہ سے اور کب حرام ہوئے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھوڑے کا گوشت کھایا تھا؟ کون سے علماء گھوڑے کا گوشت کھانا جائز سمجھتے ہیں اور کن دلائل کی وجہ سے؟ جو علماء اس عمل کو مکروہ جانتے ہیں وہ کون سے دلائل پیش کرتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں گھوڑے کے گوشت کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل واقعہ پلینٹ سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ تحریمی ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانے میں حرج نہیں۔ جائز کہنے والوں کی دلیل بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور ہم نے پھر اسے کھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی رخصت فرمائی۔ ناظرین، اسی طرح ناجائز کہنے والوں کی دلیل ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی احادیث کے مطابق حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھایا۔ حضرت حریث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کی گھوڑی بچہ پیدا کرتی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہم اسے ذبح کر دیتے اور کہتے معاملہ حکمت کے قریب ہے۔ اس بات کی خبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو آپ نے ہمیں حکم لکھ بھیجا کہ ایسا مت کرو، اس معاملے میں نرمی اور تاخیر ہے۔ ان دو حدیثوں سے وہ ائمہ استدلال کرتے ہیں جو گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھانے کے لیے ذبح کرتے تھے۔ ناظرین، یہی قول امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم کا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کے گوشت کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ کتاب السید میں بظاہر عبادت مکروہ تنزیہی کی ہے، مگر آپ نے فرمایا بعض علماء نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، رہا میں تو مجھے یہ پسند نہیں۔ اور جامع الصغیر میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے گھوڑے کا گوشت کھانے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ ناظرین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکروہ تحریمی مراد ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ جب کسی چیز کو مکروہ قرار دیتے ہیں تو کون سی کراہت مراد ہوتی ہے؟ فرمایا مکروہ تحریمی۔ ناظرین، حلال قرار دینے والوں کی دلیل ظاہری لین دین ہے کہ بازاروں میں گھوڑے کا گوشت بغیر کسی اختلاف و انکار کے فروخت ہوتا ہے، اور اس لیے کہ گھوڑے کا جوٹھا مطلقاً پاک ہے اور اس کا پیشاب ان جانوروں کے پیشاب کے حکم میں ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، لہٰذا اس کا گوشت انہی کے گوشت کی طرح پاک ہے، یعنی حلال ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کا گوشت بھی باقی حلال جانوروں کے گوشت کی طرح کھایا جائے گا، اگرچہ اس میں ممانعت آئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑوں کی تعداد عربوں کے ہاں بہت کم تھی اور جنگوں میں بطور سامان حرب یعنی اسلحے گھوڑے کی ضرورت تھی، اسی لیے انہیں گھوڑے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانے کی جو حدیث پاک میں ممانعت ہے وہ صاحبین امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آخری قول اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک حرام ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ گھوڑا جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو عام حلال جانوروں کی طرح ذبح کرنے سے آلۂ جہاد میں کمی پیدا ہوگی جو حکمت عملی کے خلاف ہے۔
اس کا جوٹھا اسی طرح پاک ہے جیسے انسان کا۔ علامہ ابن عابدین شامی کی تحقیق کے مطابق امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے 3 دن پہلے گھوڑے کے گوشت کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدات کی حفاظت کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹوں تک پہنچنے میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج اور پولیس کے گھڑ سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ اسی لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ گھوڑے اب آلۂ جہاد نہیں رہے، لہٰذا گھوڑے کے گوشت کا حکم موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود مکروہ تحریمی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں گدھے کے گوشت کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کا حکم دیتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے تھام لو، اور جس سے منع کریں تو اس سے باز آ جاؤ۔ اسی حکم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی حکم صادر نہیں فرماتے، بلکہ جو بھی حکم صادر فرماتے ہیں وہ وحی الہی کی بنا پر ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ لہٰذا گدھے کا گوشت حرام ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز گدھے کے گوشت کو اللہ رب العزت کے حکم سے حرام قرار دیا تھا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ بس مسلمان کی شان یہی ہے کہ بغیر کسی لاجک جاننے کی کوشش کی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو۔ ناظرین، اسی طرح صحیح بخاری میں 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ غزوہ خیبر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت مرمت فرمائی۔ دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو بھی اسی لیے حرام قرار دیا تھا کیونکہ گدھا بھی سامان تجارت اٹھانے اور جنگ میں سامان اٹھانے کے کام آتا تھا، اور اسی ہمدردی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھانا حرام قرار دے دیا۔ ناظرین، ترکی میں بعض لوگ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ اسی بنا پر کھاتے ہیں کہ کچھ علماء اور فقہا کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح عرب کے کچھ علاقوں میں بھی گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے، مگر احناف کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ تحریمی ہے، یعنی جو لوگ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں وہ گھوڑے کے گوشت کو مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے واقعہ پلانٹ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔